इनके एजाज खड़े होना चाहिए सबको। अब हम बाकायदा तस्वीर अमल का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मुसाफिर कुरान में के मज़हब और में मुमताज़ आने वाला मोहम्मद मूसा के शहजादे आए और अपने यहाँ हासिल करें। तीन ग्रुप थे, सब में 5-5 थे, तो सब में फर्स्ट कर दिया। इसके बाद इबादुर रहमान को बुलाते थे। और एक में पूरे मदरसे में 100 आने वाले प्रोग्राम होने हैं। इसी तरह नाज़िर में पूरे मदरसे में टॉप करने वाले तालिब अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद करीम ने अपने यहाँ हासिल किया। थोड़ी मिलेगा दर्जे नाज़रा में पूरे मदरसे में 2 आने वाले मोहम्मद जुबैर कैसा आलम ने अपने यहाँ हासिल किया। दोस्त और पूरे मदरसे में 100 आने वाले मोहम्मद अनस बिन मोहम्मद मुस्तकीम ने अपने यहाँ हासिल किया। उसका खुबैब मोहम्मद की तरफ से मोहम्मद के पूरे मदरसे में नाज़िर मुस्लिम इसी तरह एक साथ में सबसे ज्यादा फायदे करने वाले तालिब मोहम्मद जीशान है अपने यहाँ हासिल करें। इस्लामी तालीम में एक साथ में 20 फायदे साल का सबसे बेहतरीन अदालत कायम करने का मुजाहरा करने वाले तालिब अब्दुल अजीज है अपने यहाँ हासिल करें। इसी तरह हाजिर की सबसे तारीफ सबसे अच्छी रही वो मोहम्मद शादा बिन जबल मुबीन वाकर में यहाँ हासिल है। इसके बाद मदरसा हाजा के उस्ताद जनाब मौलाना फैजान साहब नदवी से दरख्वास्त है कि वो सदर मोहतरम के मुबारक हाथों से अपना एजाज़िया हासिल कर लें। इसी तरह मदरसा हाजा के उस्ताद कारी अहमद साहब से भी गुजारिश है कि वो सदर मोहतरम के हाथों से अपना एजाज़िया हासिल कर लें। वो तलबा जो तस्वीर यहाँ के मुस्तहिक हैं
محمد خالد الوکیل محمد احسن محمد نعمان محمد نعمان شاہ زید محمد سفیان ابو زید محمد حیات بن ابراہیم محمد انس بن مستقیم القید حنیف الرحمن محمد مفید محمد خیر الوسیم عبدالعزیز بن کریم محمد شہاب بن نظم عبدالرؤوف بن نبی احمد یہاں لا کے دے دیجیے تبھی تو دیں گے. اب ہم اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ القرآن کے استاد جناب مولانا قاری طاہر صاحب نبیل برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے نیکی تاثرات سے ہم سب کو مستفید کریں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الكرام البررة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم صدر صاحب، اساتذہ کرام، دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز طلباء، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس مبارک محفل میں شرکت کا موقع ملا. یہ محفل قرآن کے مقابلے کی محفل، تکمیل حفظ قرآن کی محفل اور قرآن کی بنیادی اسلامی اخلاقی تعلیمات کی محفل. یہ محفل تقریباً 3 گھنٹے سے چل رہی. مغرب کے بعد سے جو اصل پروگرام تھا مقابلہ قرآن کا، اس میں شرکت کا موقع ملا اور طلباء نے جو قرآنی تعلیمات، اسلامی تعلیمات اور جو اخلاقی تعلیمات ہے اس کا مظاہرہ کیا. آپ سب لوگوں نے دیکھا. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے متعلق تمام انسانوں سے مخاطب ہو کے کہا ہے اور خاص طور سے ایمان والوں سے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ قرآن ہم نے آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی اس کی تلاوت کرنے والا. اللہ لوگوں کو ابھار رہا ہے قرآن کی طرف. ہو یہی قرآن چھوٹے چھوٹے بچوں نے کس طریقے سے یاد کیا، کس طرح اپنے حفظ قرآن کا مظاہرہ کیا. مجھے الحمدللہ بہت سے پروگراموں میں حکم کی حیثیت سے شرکت کا موقع ملتا ہے. آج یہ پہلا مقابلہ تھا اس مدرسے کا
الفاظ نے جو مظاہرہ پیش کیا بہت ہی عمدہ مظاہرہ تھا. الفاظ کم تھے لیکن ہر طالب علم نے اپنے طور سے جو یادداشت ہے اس کا بہترین مظاہرہ کیا. کوئی طالب علم ایسا نہیں تھا جو میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، اس کو یاد نہیں آ رہا ہے اور اٹک گیا ہو. یہ یاد رہا ہوگا. یہ جو مقابلہ ہوتا ہے معمولی عمل نہیں ہے. بڑے بڑے الفاظ ایسے تو یاد ہوتا ہے لیکن مجمع کے سامنے پڑھنا، جب سوال کیا جائے چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ بھول جاتے ہیں. تو آج ماشاءاللہ یہ پہلا جو مسابقہ تھا بڑا اچھا مقابلہ تھا اور بعض طالب علم کی تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی لیکن اس کے باوجود وہ پڑھ رہے تھے. یہ چیز بہت اچھی لگی ہم کو. اور یہ دراصل ان کی محنت کا ثمرہ تھا، ان کے اساتذہ کی محنت کا نتیجہ. یہ بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، یہ نمونہ ہے آپ سب کے لیے. قرآن ہر مسلمان کے لیے پڑھنا ضروری ہے اور صحیح سے پڑھنا ضروری ہے. قرآن جب تک صحیح نہیں پڑھا جائے گا تو نماز صحیح نہیں ہوگی. خاص طور سے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. جب آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ جو صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہے تو نماز کیسے اس کی صحیح ہوگی. تو ان بچوں نے اپنا مظاہرہ کر کے آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ آپ کو بھی اسی طریقے سے قرآن پڑھنا ہے. جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو معلومات دی ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو بھی یہ سب جاننا ضروری ہے. شکایت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پہچانا، خود اپنے رسول کو نہیں پہچانتے، ان کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں وہ نہیں جانتے. یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو ایسا ماحول نہیں دیا کہ جس سے ہم قرآن سے جڑے، اسلامی تعلیمات سے جڑے. الحمدللہ یہاں پر یہ جو ادارہ ہے اس کی کوشش کر رہا ہے کہ بچوں کو صحیح طور سے قرآن پڑھایا جائے، قرآن یاد کرایا جائے، قرآنی تعلیمات دی جائیں جس سے وہ اپنے گھر میں جائیں گے، ایک ماحول بنائیں گے قرآن کا. الحمدللہ ہم اس پروگرام میں شریک ہو کر خوشی محسوس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ امید کر رہے ہیں کہ آگے اس سے اچھا اور مقابلہ ہوگا اور مختلف مدرسوں کے طلبہ یہاں آئیں گے، ان کے درمیان مقابلہ ہوگا. بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دنیا رات چوگنی عطا فرمائے اور جو ہمارے اکابر ہیں ان کی نگرانی میں یہ کارواں چلتا رہے، رواں دوا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم مولانا فواد خلیل ابراہیم کے مشرف عام مولانا مختلف دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ جناب مولانا کمال اختر صاحب نبی دعوت برکاتہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے دین کی کلمات سے ہم سب کو مستفید کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. صدر عالی وقار جناب ناظر عام صاحب ندوۃ العلماء زید مجد، حضرات اساتذہ کرام
दारुल-उलूम नज़रतुल उलमा, इस इदारे के मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम, दूर से आए हुए मेहमानान गिरामी और हमारे तलबा की गार्जियन, उनकी माएँ और बहनें जो बड़ी तादाद में ऊपर मौजूद हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की महफिल इस मदरसे के सालाना इजलास की हैसियत से भी है और ये मजलिस कुरान की मजलिस भी है, तकमील कुरान की भी महफिल है और इस एतबार से अगर ये कहा जाए कि बड़ी नूरानी महफिल है तो इसमें हरगिज़ कोई शक व शुबा नहीं है। नूरानी है, बाबरकत है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल है। न जाने कितने फरिश्ते हमारे बीच में मौजूद होंगे और हम उनके जिलों में बैठे हुए हैं। बड़ी काबिल क़द्र है ये मजलिस। दो तीन बातें आपसे अर्ज़ करनी है। असल खिताब तो हज़रत नादिर आम साहब नदवतुल उलमा का होगा और मैं उसमें ज़्यादा मुखिल भी नहीं होना चाहता। उन्हीं का खिताब असल पैगाम होगा, उसी को लेकर के आपको जाना है। कुरान के ताल्लुक़ से एक बात ये याद रखिए कि दुनिया में जितनी भी आसमानी किताबें आई हैं, कुरान के अलावा किसी आसमानी किताब के बारे में न सिर्फ ये कि ये नहीं कहा जा सकता कि वो सब के सब तहरीफ शुदा हैं, बल्कि उनके मानने वालों का भी ये कहना है कि ये किताबें ऐड की हुई हैं, बहुत बाद की लिखी हुई हैं, हाफ़ज़े से तैयार की गई हैं और वो भी कई नस्लों के बाद तैयार की गई हैं और उसमें कुछ का कुछ किया गया है। तहरीफ लफ्ज़ी भी की गई है, तहरीफ मानवी भी की गई है, अल्फाज को भी बदला है, मानी को भी बदला है, अहकाम को भी बदला है। कुरान मजीद वो वाहिद किताब है कि जब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लौह महफूज से हज़रत जिब्रील के वास्ते से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर इसको उतारा और आपके वास्ते से ये किताब दुनिया को मिली, उस वक्त से ये महफूज है। इसका एक एक हर्फ महफूज है, एक एक लफ्ज़ महफूज है, एक एक शोशा महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर के आते थे और कुरान पढ़ते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर ही अंदर उसको दोहराते थे, ज़बान चलाते थे अपनी, उसको दोहराते थे, पढ़ते थे। तो इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ रह जाए और याददाश्त में ना आ सके, तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआना सुम्मा इन्न अलैना बयाना। ऐ प्यारे हबीब, अपनी ज़बान को आप न चलाइए। आप जो दोहरा रहे हैं, तकरार कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ें। इन्न अलैना, हमारे ज़िम्मे है कि हम इस कुरान को जमा भी करेंगे, इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआना, और हमारे ही ज़िम्मे है कि हम इसको पढ़वाएंगे। ये कुरान पढ़ना और उसका पढ़ाना ये भी हमारे ज़िम्मे है, और इसको जमा करना और तरतीब में लाना
یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی جو وضاحتیں اور تفصیلات ہیں وہ بھی ہمارے ذمے ہیں۔ لہذا آپ جو ہے اس میں عجلت نہ کیجیے، جلد بازی نہ کیجیے، ہم اپنے ذمے یہ کام لیتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن عربی کے قاعدے کے اعتبار سے قرأ یقرأ قرآناً سے بنا ہے۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہے پڑھنا اور ایک معنی ہے جمع کرنا۔ پڑھنے کے اعتبار سے اگر قرآن لیا جائے تو قرآن کے معنی ہوئے وہ کتاب جس کو کثرت سے پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، بہت زیادہ پڑھا جائے۔ آج پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ روئے زمین پر قرآن سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کوئی اور نہیں ہے دھرتی کے اوپر، سب سے زیادہ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، UN کی رپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون ہے؟ قرآن مجید۔ دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ یہ قرآن مجید جامع ہے۔ جامع کس چیز کی ہے؟ اس کے اندر آیات بھی ہیں، اس کے اندر الفاظ بھی ہیں، اس کے اندر حروف بھی ہیں، صورتیں بھی ہیں، 114 صورتیں ہیں، اس کے اندر 6616 آیتیں ہیں، اس کے اندر 77,700 کچھ الفاظ ہیں، 3,23,760 اس کے اندر حروف ہیں۔ ان سب پر مشتمل ہے یہ پورا قرآن پاک۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو قرآن بہت ہی جامع کتاب ہے جو ان تمام معانی اور مضامین، صورتوں، آیتوں، الفاظ اور حروف پر مشتمل ہے، اور اس سے مل کے یہ قرآن پاک تیار ہوا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن پاک کتنی بڑی چیز ہے، اس کا اندازہ آپ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب آپ سوچئے، یہ آپ کے لاڈلے بچے ہیں، کسی کی عمر 7 سال ہے، کسی کی 8 سال ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ ایسا کلام الہی اور اس کا جلال اور اس کا جمال اور اس کی تمام لامحدود اس کی خصوصیات، اس کا جلال ایسا تھا کہ اگر قرآن پاک پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا۔ اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے تو چرمرا کے آپ کی اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، وحی کا وزن اتنا ہوتا تھا، ثقل ہوتا۔ اب آپ اس پر آئیے، یہ ننھے منھے بچے جن کے سینے ننھے منھے، جن کی زبانیں چھوٹی چھوٹی، جن کے منہ بالکل ہلکے، آپ سوچئے کہ اس قرآن پاک کو کیسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں جس کو پہاڑ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ قرآن پاک کا ایک زندہ معجزہ ہے، ایک زندہ کرامت ہے قرآن پاک کی۔ جس کے پاس آنکھیں ہوں اور جس کی نگاہ ہو، وہ اس کی طاقت کو سمجھے اور اللہ کی اس آسانی کو سمجھے کہ جس قرآن کو پہاڑ نہیں تھام سکے، اس امت کے ننھے منھے بچے اس کو کس طرح اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور سوچئے، یہ کہا جاتا ہے خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت آئے، لا قدر اللہ کبھی نہ آئے ایسا، کہ کوئی مصحف ضبط کر لے، مصاحف نہ ہو، قرآن شریف کے نسخے نہ ملیں،
تو الحمدللہ اس امت کے کروڑوں بچے ایک صف میں کھڑے ہو کر کے پورا قرآن فرفر سنا سکتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا آپ ہی کے بچوں میں سے ایک بچے نے ایک بیٹھک میں قرآن سنا، یہ کتنی بڑی بات ہے، ان ماں باپ کے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، اور خود اس کے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے جس نے یہ شرف حاصل کیا ہے۔ تو اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بڑی سعادت کی چیز بنائی ہے، چونکہ ان کے ماں باپ بھی یہاں موجود ہیں، وہ سن رہے ہوں گے، وہ بچے جو دیگر علوم حاصل کر رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ دنیا میں آپ کی خوشحالی کا سبب بن جائیں، جبکہ یقینی بھی نہیں ہے، لیکن ممکن ہے وہ آپ کی دنیا کی خوشحالی کا سبب بنے، آپ کو فارغ کر دیں متاع زندگی سے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو بالکل یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اولاد جو صحیح راستے پر نہیں ہے، صحیح ڈگر پہ نہیں ہے، دین اسلام پر قائم نہیں ہے، فرائض کی پابند نہیں ہے، دعوت ان کا مشن نہیں رہا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دے سکے۔ لیکن یہ بچے جنہوں نے حفظ کیا ہے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دور سے لوگوں کو نظر آئے گی، اور لوگ سوال کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پہ تاج ہے، تو کہا جائے گا کہ ان کی اولاد حافظ تھی، اور ایسے ان کے خاندان کے 10 لوگوں کے بارے میں شفاعت کی اجازت دی جائے گی اللہ کی طرف سے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کی شفاعت کا ان کو مقام ملے گا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، قرآن سے جوڑیے۔ قرآن سب کچھ ہے، قرآن دین بھی ہے، قرآن دنیا بھی ہے، قرآن معانی بھی ہے، قرآن تلاوت بھی ہے، قرآن میں احکام بھی ہیں، اور ضرورت کی ہر چیز ہے، ایک مقدار میں سب ہے۔ اس کے اندر علوم بھی ہیں، معارف بھی ہیں، حقائق بھی ہیں، اسرار بھی ہیں، رموز بھی ہیں، سائنس بھی ہے، اکتشافات بھی ہیں، سبھی کچھ ہے قرآن کے اندر۔ اس لیے قرآن سے جوڑیے۔ اور ایک بات میں آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس مدرسے کے اساتذہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، اور ان کی محنت کے نتیجے سامنے ہیں۔ یہ جو بچے ہیں یہ اصلاً اپنے اساتذہ کا عکس ہیں، اور جو ان کی محنت ہے اسی کے اثرات ان کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں۔ اور اس ادارے کے اندر میں حضرت نادر عام صاحب نہضت العلماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے اس ادارے میں آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھی ہے، اس کا جائے وقوع، اس کی عمارت، اس کی سوچ اس کے پیچھے، اور یہ بہت آگے جا سکتا ہے حفظ کے میدان میں۔ اس لیے ان سے خصوصی اس کے اوپر توجہ کی میری درخواست ہے۔ میں بہت زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام اساتذہ کو جنہوں نے بہت محنت سے بچوں کو پڑھایا ہے، اور ہمارے معاون اور منتظم جناب مولانا خبیر صاحب جو انتھک محنت کرتے ہیں دن و رات، اور وہی اصلاً اس نظام کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ان کی بھی ہمت افزائی کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اب اس کے بعد حضرت نادر عام صاحب کا انشاءاللہ خطاب ہوگا، آپ اس کو سماعت فرمائیں، اور جو پیغام ہے اسی کو لے کر